تمام ہی تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ آج بہت اہم سوال اور اہم مدعا جو بہت لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے اور جو لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، روحانیت کے شوقین رکھنے والے اور بے شمار تر جو لوگ ہیں وہ اس معاملے میں الجھے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ روحانیت کے اندر پیچیدگیاں بہت ساری ہوتی ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی چیز کو لے کے کہ شیاطین، جنات، اثر، آسیب، جادو ٹونا۔ روحانی مرض جو ہیں وہ بے شمار تر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس طریقے کے روحانی مرض ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں تو کسی نے کسی کے اوپر جادو کر دیا۔ اب جادو کس طریقے کا کرا؟ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بندش کے معاملات کی ہوں۔ اب جب بندش کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ شیاطین موقع کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی ان کو یہ کام کرنا ہے، اس سراؤنڈ کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جادو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جب جادو کرنے والے کے اوپر اثرات چھوڑے جاتے ہیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اس تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ اب وہ جو تکلیف ہے وہ برداشت کر رہا ہے، اب وہ بہت طرح کی ہوتی ہیں، اس میں بھی بے ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ایک مولج ہی جان سکتا ہے کہ ان کی خاص چیزیں کیا ہوتی ہیں غذا کے طور پہ۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دل کے مرض زیادہ ہوتے ہیں، کڈنی فیلئر ہو جاتے ہیں لوگ، اور جگر ختم ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، اور بے شمار تک اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری جادو کی علاماتیں کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے کے بے شمار تر وظائف لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے۔ کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن مجید سے کچھ آیتیں نکال کے پڑھی جاتی ہیں، کچھ وظائف پڑھے جاتے ہیں، اور بے شمار تر اس طرح کے عمل بھی کیے جاتے ہیں جس سے ان کو زائل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی آیت جو کہ قرآن پاک میں ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن اکثر لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، ایک بہترین آیت، میں کہتا ہوں اگر وہ آیت انسان پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کرے، روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض، اور اپنے اوپر وہ اس بات کے اوپر پر اعتماد ہو جائے کہ 5 وقت کی فرض نماز کے ساتھ یہ 5 وقت ضرور اپنے آپ کو دم کروں گا اور اس کا دم کر کے پانی بھی پیوں گا، تو انشاءاللہ ہو عز و جل کہ اس کو اس چیز سے ضرور راحت بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار تر فوائد بھی دکھائے گا، اور موزانہ طور کے اوپر اس کے اوپر سے جادو دور تک ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جادو جو ہے 2 طریقوں سے مشتمل ہے، ایک تو ہے کہ نظر بندی، دوسرا ہے شیاطین کے ذریعے کوئی چیز بھیج دینا اور اس کے ذریعے پھر وہ جادو موقع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی کبھی شیاطین کا حملہ ہو یا پھر نظر بندی ہو تو پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 یاد آنے لگتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ زمین اور آسمانوں کے ستونوں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن پروردگار کی حکمت کے بنا اور سلطانی کے بنا نکلنے ہی کے نہیں۔ تو اللہ پاک اس میں بہت بڑا آپ لوگوں کو تحفہ بھی دے رہے ہیں، اس آیت کے اندر پوری آپ کو کائنات بھی سمجھا رہے ہیں اور بے شمار تر آپ کو اس میں فوائد بھی دے رہے ہیں۔ بظاہر تو ایک یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں جو مین پاور ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ پاک پروردگار اپنے کلام کے اندر اس چیز کو بول رہا ہے اور وہ ہم سے کلام ہو رہا ہے، اور اگر وہ اس چیز کو پاک پروردگار آیت کے ذریعے نزول کر رہا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہو۔ یہ کوئی عام بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جس نے پوری کائنات بنائی، 7 سمندر، 7 آسمان، زمین، ہر چیز بنائی۔ یہ وہ پروردگار، وہ ہمارا ایک واحد اللہ، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہے کہ تم زمین و آسمانوں کے ستونوں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن زور کے سوا تم نکل سکنے ہی کی نہیں، اور جب تک اس کا حکم نہ ہو، تو جب تک اس پاک پروردگار کا حکم نہیں ہے تو وہ انسان آسمان و زمینوں کے ستونوں سے نہیں نکل سکتا۔ تو جیسے ہمارا جسم ہے، چیز ہے، اگر اس چیز کے اندر کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے اور ہم اس پاک پروردگار کی یہ آیت پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تو بتائیں کیا جو رب انسان اور جن دونوں کو چیلنج اس بات کا کر رہا ہے، اس کی پاور کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو دم کریں تو اللہ پاک کی جو پاک آیت ہے تو یہ آپ کے اوپر ایسے اثر انداز ہوگی کہ اس کے بعد آپ کے اندر کوئی بھی شیطینی چیز ٹک نہیں پائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا کم و بیش مفہوم ہے کہ انسان کی رگوں میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، تو شیاطین ہمارے جسم کے اندر ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہر ایک اس کے جا کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب اس پاک پروردگار کی آیت کلام پاک کو تلاوت کر کے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر آپ اپنے آپ پہ دم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل
اللہ پاک کی جو وحدانیت ہے اور اس کی تدابیریں ہیں وہ آپ کے لیے کام آئیں گی۔ اتنا پیارا اور خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اتارا، اس کے اندر تمام باتیں اسی کی ہیں۔ اگر کم و بیش دیکھا جائے تو ایک نہیں کہیں گروہ ہیں، اور کل کائنات کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے ہمارا دماغ ناکافی ہے۔ تو اگر ہم اللہ پاک پر یقین کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کریں اور ہر 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے اوپر دم کریں تو شیاطین ہمارے جسموں میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر ہوئے ہوں گے تو وقتاً وہ نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر، میری سلطانی کے بغیر نکل سکنے ہی کہ نہیں۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ کوشش کروں گا وقتاً بے شمار تر وظیفے آپ تک پہنچاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔